پورے کڑوے سمندر کی کڑواہٹ ختم ہو جائے. یہاں دنیا کی کوئی بھی عورت ہے اس کی منہ سے سمیل نہیں آتی، تھوک تھوک ہی ہوگا، لیکن ان کا تھوک اتنا پیارا، اتنا خوشبودار، اتنا میٹھا. اللہ نے کس طرح سے ان کو تخلیق کیا اور ان کو بنایا. رسول اللہ فرماتے ہیں کڑوے سمندر کے اندر وہ تھوک دیں تو وہ سارا کا سارا سمندر میٹھا ہو جائے. ایک حدیث میں کنویں کا ذکر ہے. بہرحال ایک دوپٹہ جو ان کے سروں پر ہو. رسول اللہ فرماتے ہیں دنیا کی ساری نعمتیں، سارے مال و متاع ایک سائڈ پر ہوں تو اس ایک دوپٹے کا مقابلہ نہیں ہے. یعنی ساری دنیا کو اکٹھا کر کے ان کا دوپٹہ اتنا قیمتی ہے کہ اس دوپٹے کو نہیں خریدا جا سکتا. یہ بھی صحیح البخاری کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو نوجوانوں میں ان عورتوں کے ساتھ ملنے کا اشتیاق، شوق پیدا کیوں نہیں ہوتا کہ اللہ کے رسول کی باتوں، قرآن مجید کی ان باتوں پہ ہمیں یقین نہیں ہے. یقین ہونا کہ فلاں بندہ جہاں پہ میری بات چل رہی ہے، فلاں بندہ میری بات کروا سکتا ہے، اس کے پاؤں نہ پکڑنے پڑ جائیں. اس کا جو مرضی جائز نجائز کام اور اس کی جائز نجائز ہر بات کو ماننے کے لیے اس لیے تیار ہوتا ہے کہ اس نے کام کروانا ہے، اس سے اس کے ساتھ ملانا ہے. اللہ اکبر. یہ اعمال وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دو چیزیں ہیں، ایک ایمان اور دوسرا اس ایمان کے ساتھ نیک اعمال. جو ان دونوں کو کر لے گا جنت کی ابدی دائمی ہمیشہ رہنے والی یہ انوکھی قسم کی نعمتیں بھی مل جائیں گی، عورتیں بھی مل جائیں گی، ہر خواہش کو پورا کرنے کی وہ جگہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اکبر، دنیا اور دنیا کی نعمتوں کے حوالے سے آپ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سمندر کے اندر انگلی ڈالنے کے بعد دیکھیں جو کچھ اس انگلی کے ساتھ تھوڑا بہت پانی آیا ہے، جو دو چار قطرے، ایک دو قطرے، یہ دنیا ہے، دنیا کی نعمتیں ہیں، دنیا کی آسائشیں ہیں، دنیا کی راحتیں ہیں. باقی سارا کا سارا سمندر آخرت ہے. عقل مند وہ لوگ ہیں جو ان دو چار قطروں پر کمپرومائز کر لیتے ہیں لیکن سمندر کے حصول کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن مجید پر یقین کرنے، یہ سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ یہ اللہ کی طرف سے آسمان سے نازل کردہ ہمارا نصاب ہے، اللہ نے ہمیں پڑھنے کے لیے دیا ہے اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک اور تردد نہیں ہونا چاہیے. اور یقین کامل اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے اور اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کی جائے. اگر کوئی بندہ، بڑا عجیب ہے ہمارا معاشرہ، بڑا عجیب ہے. شادی کے فنکشن ہمارے جو ہے نا وہ مہینہ چلتے ہیں، مہینہ شادی کے فنکشن، ہفتے چلتے ہیں شادی کے فنکشن چلتے ہیں. اور ہر جو ہے نا وہ غلط کام ان شادیوں میں، جتنی بڑی شادی ہوگی اتنی غلط کاریاں اس میں ہوں گی. شریعت کے احکامات کو، تعلیمات کو اس میں نہیں دیکھا جاتا. اور جب بیٹی کو رخصت کرنے کی باری آتی ہے، یہ قرآن اٹھا کر اس کے سر پہ ایسے قرآن کے سائے کے اندر جا رہی ہے، تو جو سارے شیطان کے سائے میں کام ہو رہے تھے وہ یاد نہیں ہے. ساری زندگی شیطان کے ساؤں میں گزارنے والے بیٹیوں کو رخصت کرنے کی باری آتی تو قرآن لا کے لے آتے. عدالتوں میں قرآن قسمیں اٹھانے کے لیے رہ گیا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اس کو پڑھ کر تو دیکھو، یہ تمہاری اس راستے کی طرف رہنمائی کرے گا جس سے سیدھا راستہ کائنات میں نہیں ہے. کتنے افسوس کی بات، میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، آپ اپنے آپ کو بھی سمجھائیں. اگر اس قرآن کو ہم نے نہیں نہ پڑھا، ڈگریوں کے پلندے ہیں ہمارے پاس اور ہماری فائلیں بھری پڑی ہیں، کسی کام کی نہیں. دنیا کا سب سے بڑا جاہل وہی ہے جو اس قرآن کو پڑھنے والا نہیں. اس قرآن کو اگر نہیں پڑھا، نہیں سمجھا، اپنی زندگی میں اس کو نہیں اتارا، اس پر عمل پیرا نہیں ہوئے تو نہ کچھ پڑھا ہے، نہ کچھ سیکھا ہے، نہ اس قرآن پر ایمان. قرآن پر ایمان کا پہلا مطالبہ، قرآن پر ایمان لانے کا پہلا جو ہے وہ طریقہ یہی ہے کہ اس کو پڑھ کر اس کو سمجھا جائے اور پھر اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا.
ورنہ یہ قسمیں اٹھانے کی کتاب رہ جائے گی، شادیوں بیاہوں میں نکاح کے لیے رہ جائے گی۔ کئی لوگ قرآن سے نکاح کروا دیتے ہیں اپنی بیٹیوں کو۔ یہ قرآن بس اسی لیے نازل ہوا تھا، قسمیں اٹھانی ہیں، جھوٹے دعوے کرنے ہیں، قرآن اٹھانا ہے تو ثالثی میں قرآن لے کر آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اس کو نازل اس لیے کیا تھا کہ اس کو پڑھا جائے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس کو پشت نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے، کرنے بھی نہیں چاہیے۔ عزت احترام کا یہی تقاضا ہے کہ اس کو پشت نہ کریں۔ غلطی سے بھی کسی سے ہو جائے نا تو ہم اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ غلطی انسانوں سے ہوتی ہے، بڑی بڑی غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہم اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس یہی عزت ہے اس قرآن کی، اور ساری زندگی اس کی تعلیمات کو پس پش ڈال کر ہم سمجھتے ہیں بہت بڑے مسلمان ہیں۔ ساری اپنی زندگی دیکھیں نا، میں اپنی زندگی دیکھوں، آپ اپنے معاشرے، اپنے معاشروں کی، گھر والوں کی، اپنی ایسے نظر دوڑائیں اپنی زندگیوں پہ، کتنی وہ چیزیں ہیں ہم ایسے ہی ایک ہزاروں کی لسٹ بنا سکتے ہیں کہ وہ ساری کی ساری چیزیں اس قرآن کے، اللہ کے نبی کے فرمان کے ہم خلاف کرتے جا رہے ہیں، اور پھر بھی ہم کہیں کہ ہمارا اللہ کے رسول پر بھی، اللہ پر بھی، کتاب پر بھی ایمان ہے، اور ہم آزادیوں کے جشن منا کر اور پوری دنیا کو ہم جو ہے نا وہ یہ دکھائیں کہ جی ہم بڑے اللہ کے وہ بندے ہیں کہ جن پر اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ 14 اگست آ رہا ہے نا جی، دیکھ لینا کیا کچھ نہیں کرے گا یہ معاشرہ، کیا کچھ نہیں کرے گا، کس بات پر؟ اللہ کی نعمت پر کہ اللہ نے ہمیں آزادی دی ہے۔ نعمتوں پر ایسے ہوتا ہے، اللہ نے جو ہے نا وہ حنین دیا تھا اللہ کے رسول کو، مکہ دیا تھا، طائف دیا تھا، صحابہ کرام کو مصر دیا، ایران دیا، شام عراق کے علاقے فتح ہوئے۔ اسلامی تاریخ کو دیکھیں، کیا آزادیوں کے جشن اور ممالک کے ملنے پر نعمتوں کا شکرانہ اس انداز سے ہوتا ہے جس طرح ہم کرتے ہیں؟ ہر بندے کو ہم نے پریشان کرنا ہے، ان نوجوانوں نے، اور یہی نوجوان کل کو ہمارا جو ہے نا وہ ہماری قوم کا، معاشرے اور سوسائٹی کا حصہ بنے گا۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم، خاکی اپنی فطرت میں نہ نور ہے نہ ناری۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں صحیح تعلیمات کو اپنی زندگی میں لا کر اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ محرم الحرام، اس کی 10 تاریخ کو اللہ کے رسول روزہ رکھتے تھے، یہودی روزہ رکھتے تھے، تو اللہ کے رسول بھی جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ نے فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی، تو اس لیے ہم اس خوشی میں روزہ رکھتے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے بھائی ہیں، ہم تم سے زیادہ ان کے قریب ہیں، ہم بھی خوشی میں روزہ رکھیں گے۔ اور جب پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکوں کی مخالفت کریں، تو اللہ کے رسول نے اپنی زندگی کی آخری سال اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں انشاءاللہ آئندہ اگر زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ اب 9 کا اللہ کے رسول نہیں رکھ سکے، اللہ کے رسول کی 11 ہجری میں وفات ہو جاتی ہے، تو اللہ کے رسول نے 9 محرم کا روزہ نہیں رکھا، آپ نے 10 کا رکھا، لیکن خواہش کا اظہار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور کیا۔ اس لیے ہمیں اس محرم میں سب سے بڑا جو احترام ہے وہ یہ ہے کہ ہم 9 یا 10 محرم یا دونوں یا پھر 7 11 کو ملا لیں، یہودیوں عیسائیوں کی مخالفت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے ہمیں 10 محرم کا، ساتھ میں 9 محرم کا یا صرف 9 محرم کا، جیسے جس کے لیے آسانی ہو، ان 2 روزوں کی یا 1 روزوں کی ہمیں جو ہے نا وہ ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے جو آدمی 1 دن کا روزہ رکھ لے گا۔ 10 محرم کو اللہ کے رسول نے رکھا ہے، 9 محرم کو آپ نے خواہش کا اظہار کیا ہے، خواہش کو بھی پورا کرنا ہے تو 9 کو بھی رکھ لیں، سنت کو بھی پورا کرنا ہے تو 10 کو بھی رکھ لیں، دونوں کو رکھ لیں، دونوں چیزیں پوری ہو جائیں گی۔ تو اس کا اہتمام کرنا ہے۔ ہمارے ہاں سبیلیں لگ جاتی ہیں، ناشتے، کھانے اور لنچ تقسیم ہوتے ہیں، ادھر شریعت کا کیا حکم ہے؟ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث کہ آپ روزہ رکھیں 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں۔ اور یہ جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے آئے ہیں، جو غلط ہے اس کو غلط کہیں، جو صحیح ہے اس کو ساتھ دیں، جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے۔
ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بھی صحیح یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح یہ بھی صحیح. جو کام کرنے والے ہیں وہ کرنے چاہیے، جو نہیں کرنے والی ہیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے. برادری ہے، رسم و رواج ہیں، علاقہ ہے، معاشرہ ہے، چیزیں ہیں، سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے. اس سے بڑا منافق کوئی نہیں ہوتا جو سب کو ساتھ لے کر چلتا. سب کو ساتھ لے کر نہیں چلا جا سکتا. اگر چلا جا سکتا ہوتا تو کائنات کے امام سب کو ساتھ لے کر چلتے. آپ پھر بدر میں، احد میں زخمی نہ ہوتے. آپ اپنے سگے چچا ابو حضرت حمزہ کو شہید نہ کرواتے. آپ پھر مصعب بن عمیر کو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یاروں کو شہید نہ کرواتے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ میں حق کو سمجھنے کی اور جرأت کے ساتھ اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.